جب آزمائش کی گھڑیاں شروع ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تابڑ توڑ آزمائشیں ہوں گی اور ایک کے بعد ایک آزمائشیں ہوتی رہیں گی۔ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ آخر زمانے میں فتنے اتنی کثیر تعداد میں آئیں گے کہ جیسے کوئی ایک موتیوں کی لڑی ہو، ایک ہار ہو، اس کو توڑ دیا جائے تو جس طریقے سے ایک کے بعد ایک موتی زمین پر بکھرتی ہے، ٹھیک اس طریقے سے ایک فتنہ ختم نہیں ہونے پائے گا کہ دوسرا آ جائے گا۔ ابھی دوسرے کا ٹینشن ہمارے دل میں ہوگا کہ تیسرا، چوتھا اور پانچواں فتنہ بھی ہمارے سامنے ہوگا، اور یہ فتنوں کا ہی دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئیاں 1450 سال پہلے ہی کر دی تھیں کہ فتنے آئیں گے آخر زمانے میں اور کثرت سے آئیں گے۔ اس وقت ایمان بچانے والے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو حقیقت میں ان آزمائشوں کا مقابلہ کر سکیں گے اور ان آزمائشوں کی چکی میں پس کر اپنے ایمان کو نہیں گنوائیں گے، اپنے ایمان کو ایسے نکال لیں گے جس طریقے سے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ لیکن اسے نکالنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ جو حضرات نماز کی پابندی نہیں کرتے یا پڑھتے بھی ہیں تو کسی دن 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جتنی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے تھے پڑھ لیں، باقی چھوڑ دیں، تو ایسے لوگ بھی ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ جو حضرات کہتے ہیں بھائی روزہ رکھنا چاہیے رمضان کا، نماز پڑھنی چاہیے نہیں بلکہ پڑھنی ہی پڑے گی، یہ فرض عین ہے، اسے پڑھے بغیر کوئی چارے کار ہی نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں نماز سے۔ آپ کو دنیا کے اندر بہت سے مسلک ملیں گے، آپ کو دنیا کے اندر ہر ایک معاملات میں اختلاف کرنے والے ملیں گے، خود مسلمانوں میں ہی سینکڑوں اختلاف کرنے والے ملیں گے، ہر ایک مسلک اپنا اپنا الگ الگ سب کا ہے، لیکن نماز کے معاملے میں کوئی بھی مسلک سمجھوتا نہیں کرتا۔ ہر مسلک یہی کہتا ہے کہ نماز فرض ہے اور وہ پڑھنی ہی پڑے گی، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی۔ تو ان فتنوں سے بچانے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ کام ہم سب کو پورے دل کے ساتھ اپنا لینے چاہیے، اور اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی فتنوں سے حفاظت فرمائے گا اور ہم دجالی فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی جو پیشین گوئی کی ہے اور اس کے بارے میں جو امت کو ڈرایا ہے دجال کے فتنے سے، وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سے لے کر آخر زمانے تک 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ ایک جھوٹا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی پیدا ہو گیا تھا، مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو پیغمبر خدا مانتا ہوں، اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، لیکن میں آپ پر ایمان اسی وقت لاؤں گا جب آپ اپنے بعد امیر المومنین مجھے بنائیں گے، مسلمانوں کی باغ ڈور میرے ہاتھوں میں دیں گے، پھر میں آپ پر ایمان لاؤں گا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا نبی کہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی معاملات میں کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی تکلیف پہنچائے، آپ کو کوئی برا بھلا کہے، آپ غصہ نہیں کرتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے دین پر کوئی بات آتی تھی، جب ختم نبوت پر کوئی بات آتی تھی، جب کوئی اللہ کے دین سے متعلق جھوٹی باتیں کرتا تھا یا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے تھے۔ آپ کا چہرہ انور غصے سے زرد ہو گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بالفور اسی وقت حکم دے دیا کہ اس کمبخت کے خلاف لشکر تیار کیا جائے، اس سے جنگ کی جائے گی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر صحابہ کرام کا لشکر تیار ہو گیا اور مدینے سے باہر جا کر کے پڑاؤ ڈال دیا مسیلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں، اور آج بھی صحابہ کرام کی ناموس کی حفاظت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے، آج بھی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے علماء کرام پوری دنیا کے اندر بیدار ہیں اور ختم نبوت کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئی بھی جھوٹا نبی پیدا نہیں ہونے دیں گے، کوئی بھی جھوٹا نبی آئے گا اس کے خلاف جنگ کی جائے گی اور اس کے خلاف آوازیں بلند ہوتی رہیں گی قیامت تک۔ جب انگریز نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر اتنا جذبہ کیسے ہے، اتنا ایمان کیسے ہے کہ یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کی بات پر یہ جان تک دینے کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، تو اس نے ایک جھوٹا نبی پیدا کر دیا۔
انگریز نے ایک جھوٹا نبی کھڑا کیا کہ بھائی اس کا توڑ یہی ہے اس امت کو بانٹنے کے لیے کہ ایک نبی کھڑا کر دو اور کہہ دو، دعویٰ کروا دو کہ یہ بھی پیغمبر ہے۔ اور یہی ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بیزار نہیں تھی، یہ امت جاہل نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ اس امت کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، لا نبی بعدی، کہ میری امت کے لوگوں سن لو، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو امت کے علماء کو معلوم تھا، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والوں کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اپنے قول میں۔ علماء کرام کی فوج تیار ہو گئی اور اس کا مقابلہ آج تک ہو رہا ہے، اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آج تک علماء کرام جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس فتنے کو پنپنے نہیں دیا۔ جو لوگ فتنے میں پڑھنے تھے وہ تو پڑھ ہی گئے، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے، کمزور ایمان والے، جو حقیقت میں منافق ہوتے ہیں، حقیقت میں مومن نہیں ہوتے لیکن مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ شک میں پڑے رہتے ہیں، نہ تو مکمل مومن ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ مکمل کافر ہوتے ہیں۔ وہی تو منافقین ہیں جو آستین کے سانپ ہیں۔ تو آزمائشوں کا جب دور آتا ہے تو ایسے لوگوں کی چھٹائی ہو جاتی ہے۔ خالص مومن جو ہیں وہ ایک طرف کو ہو جاتے ہیں، اور جو منافقین ہوتے ہیں جن کے دل میں نفاق کی خباثت ہوتی ہے وہ سارے ایک طرف کو ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس نے دعویٰ کیا جھوٹی نبوت کا، تو کتنے منافقین ایسے تھے جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، بظاہر داڑھی تھی چہرے پر، بظاہر کرتا پیجامہ تھا، لیکن سارے کے سارے لوگ اس جھوٹے نبی کے ساتھ ہو گئے، اور کثیر تعداد میں لوگ کافر ہو گئے۔ لیکن جو مومن تھے، جن کے دل میں ایمان کی کرن تھی، جن کے دل میں ایمان کی روشنی تھی، وہ اپنے ایمان پر نہ صرف قائم رہے بلکہ ان خبیثوں کا مقابلہ بھی کرتے رہے۔ آج ذرا سا فتنہ آتا ہے، ذرا سی کوئی بات آتی ہے، ذرا سا کوئی پیر بابا بن کے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ذرا سا کوئی ڈھونگی بابا آتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا کہنے لگتا ہے، لوگ اس کے سامنے جا کر کے اس کے سجدے کرتے ہیں، اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے، مجھے زیادہ اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی پاکستان کی بات ہے، ایک پیر بابا نے جو بڑے دعوے کیے کہ میں ایسے شفا دے دیتا ہوں، ایسے شفا دیتا ہوں، اور پھونک مار کے وہ شفا دے رہا ہے۔ حیرت کریں گے آپ، جس نے دیکھا ہوگا شاید اس کو معلوم ہو، ورنہ آپ حیرت کرتے، لاکھوں کا مجمع اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اور وہ صرف پھونک مار رہا ہے کہ بابا صاحب ہمیں شفا دے دیں گے۔ لاکھوں کا مجمع، یقین نہ ہو تو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان معمولی سے دجالوں کی وجہ سے۔ یہ جو معمولی سے، ذرا سا ان کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا معجزہ بھی نہیں ہے، شعبدے بازی ہے، بس لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہاتھ کی صفائی ہے، چند چیزیں اس نے دکھا دی کہ بھائی یہ خرق عادت چیز آ گئی، یہ تو معجزہ ہو گیا، اور لاکھوں کا مجمع مسلمانوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا اس کے ساتھ ہو گیا، اور اس کو اپنا رہبر مان لیا، اپنا مرشد مان لیا۔ کتنے ایسے ہیں اس موجودہ دور میں جس نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، اس نے بہت سے ایسے ہیں۔ گوہر شاہی فتنہ ہے، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ شکیل بن حنیف، بہار کا رہنے والا، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور آپ یقین جانیے آج اس کا فتنہ تقریباً پورے ملک ہندوستان میں اپنی جڑ پکڑ رہا ہے۔ لیکن علماء کرام اس فتنے کو کچلنے کے لیے بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے امت کو جگانے کے لیے نہ صرف کتابیں لکھیں بلکہ بیانات بھی سوشل میڈیا پر جاری کیے تاکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک جلدی سے بات پہنچ جائے۔ یہ فتنے ہر دور میں آتے رہیں گے۔ اگر ایمان ذرا سا ہمارا کمزور ہوا تو ہم ٹک نہیں پائیں گے فتنوں کے سامنے۔ آج جو ہم یہ بات سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت بڑا مومن ہوں، میرا ایمان تو بڑا مضبوط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی جو آگاہی فرمائی تھی، پیشین گوئی فرمائی تھی، اس پیشین گوئی کی اگر آپ حدیثیں وہ پڑھیں گے اور ان پیشین گوئیوں کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میرے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ایک ایسے فتنے کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کے قریب آئے گا، جس فتنے سے ہمیں اتنا ڈرایا گیا ہے، اس سے زیادہ کبھی کسی فتنے سے نہیں ڈرایا گیا۔
مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، وہ مدینے کے باہر جو لشکر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا صحابہ کرام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر وفات ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انتقال کر جاتے ہیں دنیا سے۔ مسیلمہ کذاب کا دعویٰ ابھی موجود رہتا ہے اپنی جگہ پر، صحابہ کرام کا لشکر درمیان میں ہے، جنگ کرنے کے حکم کے انتظار میں ہے۔ اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن جاتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ اس سے جنگ ہوگی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیار کیا تھا جنگ کرنے کے لیے، وہ لشکر جو کا تو اس سے جنگ کرنے کے لیے جائے گا اور میں اسے حکم دیتا ہوں کہ اپنے کام کو پورا کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کم کر دیا جائے، دین پر حملے ہوں، دین کو چھیننے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر آنچ آ جائے اور میں زندہ رہوں، ابو بکر زندہ رہے اور دین پر حملے ہوتے رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ابو بکر کی شان نہیں ہے بلکہ ہر مومن کی شان ہونی چاہیے کہ دین پر حملے ہوتے رہیں، دین کو برا بھلا کہا جاتا رہے، ناموس رسالت پر بات آتی رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بات آتی رہے اور ایک مومن بھی زندہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک مومن بھی زندہ ہے تو وہ آواز ضرور اٹھائے گا اور اس سے مقابلہ ضرور کرے گا۔ ایسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کمبخت سے مقابلہ کیا جائے۔ لشکر نکل گیا صحابہ کرام کا مقابلے کے لیے۔ مسیلمہ کذاب کی بھی پوری فوج تھی، اس کے ساتھ بھی کافی تعداد میں لوگ تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 غزوہ کیے ہیں اور کافی صحابہ کرام کی جنگیں پیش آئی ہیں۔ ان تمام جنگوں میں، غزوات میں، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہیں، حیات رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ صرف 560 شہید ہوئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تمام جنگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ لیکن جو یہ فتنہ آیا ہے مسیلمہ کذاب کا، اس میں جو صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں، ایک ہی جنگ میں صحابہ کرام 3000 شہید ہو گئے۔ فتنوں کا مقابلہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، ایمان والا ہی مقابلہ کر پاتا ہے۔ 3000 صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں۔ میرے بھائیوں، جنت کا حصول ہم سے قربانیاں مانگتا ہے، دین ہم سے قربانیاں مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ نے ہماری جان کو خرید لیا ہے، ہمارے مالوں کو خرید لیا ہے، ہر ایک چیز ہماری بکی ہوئی ہے۔ کس کے عوض میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت دے گا۔ ہم جنت کے بدلے میں پہلے سے ہی بکے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اسی کا حکم ماننے والے ہیں، کسی غیر کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہیں۔ جب ہماری جان اور مال اللہ نے خرید لیا ہے تو پھر ہمیں اپنی جان کی فکر کیوں؟ اس اللہ کے لیے قربان کر دینا جس اللہ نے ہمیں بدلے میں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن پڑھیں، آپ دیکھیں قرآن کریم میں کیسی بشارتیں دی ہیں، لیکن شرط یہ مومن ہو تبھی تو اس کے ایمان کو خریدا جائے گا۔ اگر اندر ایمان ہی نہ ہو تو کیا چیز اس کے پاس ہے اللہ کو دینے کے لیے؟ تو اپنا ایمان مضبوط ہو۔ صحابہ کرام نے جنگ کی اور مسیلمہ کذاب کے سر کو وہیں پر کچل دیا، اس فتنے کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ پھر دعویٰ کرتا ہے اسود عنسی نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بھی سر کو قلم کر دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے تو کتنے قبیلے ایسے تھے مکے سے باہر اور مدینے سے باہر جو صرف اس بنیاد پر ایمان نہیں لا رہے تھے کہ اگر وہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ فتح پا کر رہیں گے، غالب آ کر رہیں گے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر یہ نبی نہیں ہیں تو یہ پھر ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ کتنے لوگ ان کے مخالف ہیں، ان کا خاتمہ کر دیں گے اگر یہ نبی نہیں ہیں، اور اگر یہ نبی ہیں تو ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے، مدینہ تو فتح ہو ہی چکا تھا، جب مکہ فتح کیا ہے تو عرب کے باہر جو قبائل تھے دیہاتوں میں، اور جو مکہ سے باہر کے دیہاتوں میں لوگ رہنے والے تھے، جھوک در جھوک اسلام میں داخل ہوئے ہیں، پورے لشکر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے، ان کو کوئی مات نہیں دے سکا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔
تو فتنے مٹ کر رہتے ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹا، اور باطل تو مٹنے کے لیے ہی تھا۔ چاہے تھوڑی دیر کے لیے لگے کہ باطل کا زور چل رہا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ظالم کی حکومت ہو جائے، لیکن حقیقت میں ظالم کی حکومت کا انجام ہونا ہے۔ ہر ظالم کو مٹنا ہے اور جلد مٹتا ہے۔ تو میرے بھائیو، حق تو غالب ہو کر رہتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر زمانے میں جن فتنوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، 30 جھوٹے ہوں گے جو اپنے اپنے حساب سے دعویٰ کریں گے۔ نبوت کا دعویٰ کرے گا، کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرے گا، کوئی مہدویت کا، کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہ تمام دعوے آپ کے سامنے موجود ہوں گے، لیکن یاد رکھنا ان دعووں میں سے جو سب سے خطرناک دعویٰ ہے، بلکہ دعویٰ کیا ہو تو حقیقت میں ہونے والا ہے، وہ ہے دجال، دجال کا فتنہ۔ اور آج امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فتنہ کتنا زیادہ خطرناک اور سنگین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی ان سے لے کر اب تک اس بات کا اندیشہ تھا کہ اب دجال نکلے گا، اب دجال نکلے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امتوں میں تو دجال نہیں نکلا، لیکن اس امت میں نکل کر رہے گا۔ یہ آخری امت ہے اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اب قیامت دور نہیں، دجال جو نکلے گا اسی امت میں نکلے گا۔ علماء کرام نے تو نشاندہی بھی کی ہے کئی مختلف مواقع پر کہ ہو سکتا ہے چند سالوں کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آئے۔ دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ اتنا زیادہ خطرناک ہوگا کہ دجال کو جو بھی دیکھے گا، اگر ایمان مضبوط نہ ہوا تو وہ اسی کے ساتھ ہو جائے گا۔ میں نے جو شروع میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ آج اگر ذرا سا کوئی ڈھونگ رچانے والا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں شفا دے دوں گا، لاکھوں کا مجمع اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو جس فتنے سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہو اور نوح علیہ السلام سے لے کر ہزاروں لاکھوں انبیاء کرام نے ڈرایا ہو، وہ فتنہ کتنا سنگین ہوگا۔ آتا ہے روایات میں کہ دجال جس ایریے سے، جس علاقے سے گزرے گا، زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی، اور وہ کہے گا مجھے خدا کہو، میرا کلمہ پڑھو۔ جب ہم معمولی سی چیزوں کے سامنے ہمارا ایمان فیل ہو جاتا ہے تو دجال کے سامنے کیا مقابلہ ہوگا؟ ایسے ایسے لوگ جو بہت بڑے ایمان ہونے کا دعویٰ کریں گے اور یہاں دعویٰ کر رہے ہوں گے کہ میں ایمان کا پہاڑ ہوں اور دجال میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، میں دجال کے فتنے کا مقابلہ کر لوں گا۔ وہ دجال کے فتنے کا مقابلہ کرنے جائیں گے اور اسی کے لشکر کا حصہ بن جائیں گے۔ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ ایک شخص اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے گا، دجال کے فتنے سے وہاں بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ یہ فتنے آسان نہیں ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے، مختصراً بتا دیتا ہوں، 5 وقتہ نماز، 5 وقت کی نماز کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اندھیرا بہت ہے یا فجر میں ٹھنڈک بہت ہے، آیا نہیں جاتا، کیا انہیں جہنم کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا جہنم کے ایک طبقے زمہریر کی ٹھنڈک کا اندازہ نہیں ہے؟ کیا پل صراط ان کے سامنے نہیں ہے؟ کیا وہ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ان کے سامنے نہیں ہیں؟ ایک نماز چھوڑنے پر ایک حقبہ جہنم میں انسان جلے گا، فرض نماز، اور ایک حقبہ 80 سال کا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو نماز چھوڑنے والے ہیں وہ دجال کے فتنے کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دجال کا فتنہ تو بہت بڑا فتنہ ہو گیا، وہ لوگ یہ معمولی جو فتنے آنے والے ہیں ان کا بھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو 5 وقتہ نماز کو لازم بنا لیں۔ دوسری چیز، حلال کمائی اور حلال لقمہ، یہ عزم کر لے کہ اپنے پیٹ میں حلال لقمہ ہی لے کر جائیں گے، حرام لقمہ کبھی نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر آپ عزم کر لیں کہ حلال لقمہ ہی آپ کے پیٹ میں جائے گا تو یہ تقوی کی بات ہو گئی، اور اللہ نے تقوی اختیار کرنے والوں کے بارے میں 2 انعامات ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرے گا، اللہ کا تقوی جس کے دل کے اندر ہوگا، اس کے پاس کم پیسے ہیں، کم میں گزارا کر رہا ہے، اس کے پاس لاکھوں کا آفر آ گیا لیکن حرام کا ہے،
وہ صرف اس لیے چھوڑ دیے کہ یہ حرام کا ہے اور حرام کے معاملات میں نہیں پڑوں گا، تو ایسے شخص کو اللہ دو انعامات دیتا ہے۔ پہلا انعام، کتنی بھی مصیبت میں پھنس جائے، کتنی بڑی پریشانی میں پھنس جائے، کتنے بڑے کیس میں پھنس جائے، سارے راستے بند ہو چکے ہوں، اسے نکلنے کا کوئی دروازہ ہی نظر نہ آ رہا ہو، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ کتنی بڑی پریشانی ہو، اللہ سے بڑی نہیں ہو سکتی، کارساز سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا انعام اللہ ایسے بندے کو کیا دے گا جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا، جو حلال کو لازم پکڑے ہوئے ہوگا۔ آج ہم کارخانوں میں کام کرتے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، میوزک بجا رہے ہیں، میرے بھائیوں ہم ٹھیک ہے، آپ کے پیسے تو حلال رہیں گے، لیکن حرام کی ملاوٹ تو کر دی ہم نے۔ حلال کمائی میں کتنی محنت کرتے ہیں مزدور، اور کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، رات میں نائٹ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں حلال کمانے کے لیے، لیکن گانے سن کر رہے ہیں، حرام کی ملاوٹ کر رہے ہیں اپنے کام میں۔ وہ تو عزم کر لیں حلال کمائیں گے۔ دوسرا انعام اللہ کیا دیتا ہے اسے، جو حلال کو لازم پکڑ لے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے انتظام کر سکتا ہے۔ یہ دو انعامات اللہ دیتا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے، صلہ رحمی۔ کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی خونی جو رشتے ہیں ان کو نہ توڑیں۔ ان کو نہ توڑنے کا مطلب کیا ہے، سل من قطعک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے۔ بھائی جو بھائی آپ کے یہاں آتا ہے اس کے یہاں تو آپ جاتے ہی ہیں، جو رشتہ دار چچا آپ کے یہاں آتے ہیں، تایا آپ کے یہاں آتے ہیں تو آپ ان کے یہاں چلے جاتے ہیں، یہ رشتہ جوڑنا نہیں ہو گیا، تو بدلہ ہو گیا کہ وہ آ رہے ہیں تو آپ بھی جا رہے ہیں، وہ چچا، وہ تایا، وہ بھائی، وہ بہنیں جو آپ کے گھر نہیں آ رہی، رشتہ ختم کر دیا ہے، جوڑنا نہیں چاہ رہے آپ سے۔ سل من قطع کا آپ کو حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جوڑ کر دکھاؤ۔ اگر آپ نے ان سے جوڑ لیا، یہ صلہ رحمی ہے، اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا۔ صلہ مانے جوڑنا، رحم مانے خونی رشتے، تو خونی رشتوں کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ یہ تین کام ہو گئے، اولاً 5 وقتہ نماز کو لازم پکڑ لیں، دوسرے حلال کمانے کو، حلال کھانے کو لازم پکڑ لیں، تیسرے اپنے خونی رشتوں کو جوڑ کر رکھیں۔ اگر آپ جوڑیں گے تو آپ کا مرتبہ مقام بڑھ جائے گا۔ اللہ کے لیے کریں، آپ کا دل کہے گا کہ بھائی وہ نہیں رکھنا چاہتا، میں کیوں رکھوں؟ شیطان آپ کو بہکائے گا، تو اپنی ناک نیچے مت ہونے دے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ کہیں میں شیطان کو مات دیتا ہوں، اپنی انا کو مات دیتا ہوں، اور آپ جائیں اس سے ملاقات کریں، اس سے رشتہ جوڑیں، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ میرا خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تیسرا کام صلہ رحمی۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے، اتباع سنت۔ ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی تقاضا یہی ہے، ایک ایک سنت کو زندہ کریں۔ مسواک کی سنت کو بھی نہ چھوڑیں۔ ایک جنگ میں صحابہ کرام نے صرف مسواک کی سنت کو چھوڑ دیا تھا، ان کو فتح نہیں مل رہی تھی۔ غور کیا، کیا چھوٹ رہا ہے ہم سے، فتح کیوں نہیں حاصل ہو رہی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو کسی نے عرض کی کہ ہم سے مسواک چھوٹ رہی ہے، مسواک کا انتظام نہیں تھا، پیڑ کی ٹہنیاں توڑیں، شاخیں توڑیں اور مسواک کی جنگ کی، اور مسواک ایک سنت کے بیس پر پورا میدان فتح کر لیا، پوری جنگ فتح کر لی۔ ایک ایک سنت کی اہمیت ہے، اور آج ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر شادیوں میں رسمیں کر رہے ہیں اور کھانے کر رہے ہیں، پوری شادیاں غیروں کے طریقے پر ہیں، کھانا کوئی بیٹھ کر کھلانا ہی نہیں چاہتا، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ کھانے کھلانے والے اس کا انتظام نہیں کرتا۔ اگر میزیں لگا بھی دی ہیں، بٹھا بھی دیا ہے سب کو، تو کھانا کھلانے والے جو ہیں، کھانا سرو کرنے والے، وہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ میزبان بھی رکھیں اس کے لیے تاکہ سنت پر مکمل طریقے سے عمل ہو جائے۔ تو یہ 4 کام کر لیں، انشاءاللہ آپ اس فتنے کے دور سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کو